نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عربی کا ایک مشہور مقولے کے مطابق عوام اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حکمران چاہے جیسے رجحانات رکھتے ہوں، جس چیز کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں، عوام اس پر خود بخود چل پڑتے ہیں۔ آئیے اس کی چند مثالیں پڑھتے ہیں۔ یہ لندن ہے۔ جب لندن کے میئر آفس آئے تو تن تنہا تھے۔ آس پاس سے نہ کوئی آواز بلند ہوئی اور نہ ہی آداب اور نہ کوئی چاپلوسی و خوش آمدانہ جملے۔ صرف ایک بیگ ان کے پاس تھا جس کو وہ خود ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی میں ان کا سارا سامان بھی تھا۔ کوئی خادم ساتھ نہیں تھا اور گارڈ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عام ٹرین ہی میں سوار ہو کر آئے تھے۔ نہ کوئی نیلی روشنی والے سائرن، نہ ہٹو بچوں کا شور و غل، اور نہ ہی کوئی لینے آیا۔ اسٹیشن پر اتر کر عام مسافروں کے ہجوم میں کھو گئے۔ بغیر سفارش اور بغیر وقت لیے ہر شخص بسہولت مل کر اپنا مسئلہ بتا سکتا تھا۔ وہ لندن میں عام شہریوں کی طرح گھوم پھر رہے تھے، عام ہوٹل میں ہی کھا پی رہے تھے اور کھلی کچہری ہو رہی تھی۔ ایک مثال اور لیجئے۔ یہ یوراگوائے ہے۔ لاطینی امریکہ کے ایک ملک یوراگوائے کے صدر خوزی موجیکا کا شمار بھی ایسی سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ ملک کا صدر ہونے کے باوجود انہوں نے ایوان صدر میں رہنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے عام سے گھر کو ترجیح دی جہاں وہ بغیر ملازم کے رہتے ہیں۔ پانی وہ کنویں سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے کپڑے دھونے کی جگہ گھر سے باہر ہے۔ موجیکا کے پاس ایک قطع اراضی ہے جہاں دونوں میاں بیوی گل داودی کاشت کر کے گزر بسر کرتے ہیں۔ ان کے بعد ہم وطن ان کے طرز زندگی پر تنقید کرتے ہیں کہ بطور صدر انہیں ایسی زندگی اختیار کرنا زیب نہیں دیتی، لیکن زیادہ تر کی نظر میں وہ ہیرو ہیں۔ ایک مثال اور لیجئے۔ یہ بھارت ہے۔ بھارتی ریاست تریپورہ کے وزیر اعلیٰ مانک سرکار، جو کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ملک کے سب سے غریب حکمران ہیں۔ ان اقتدار میں آئے 15 برس ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ ذاتی گھر ہے اور گاڑی بھی نہیں ہے۔ مانک سرکار اپنی ساری تنخواہ اور الاؤنسز پارٹی کے خزانے میں جمع کراتے ہیں۔ پارٹی انہیں محض 5000 بھارتی روپے دیتی ہے۔ ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ ان پیسوں سے اپنا گھر بار چلاتا ہے۔ ایک مثال اور لیجئے۔ امریکہ گوگل کے بانیوں میں سے ایک سر جے کی دولت کا تخمینہ 9.30 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے والدین نے بچپن ہی اسے ہر حال میں خوش رہنے اور بچت کرنے کی تربیت دی۔ اس کا کہنا ہے چیز خریدنے سے قبل اس کی قیمت دیکھتا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر پیسہ لگاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر اسے فلاحی کاموں کے لیے رقم لگانی ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتا ہے۔ مذکورہ چند مثالیں بیان کی گئی ہیں، یہ سب غیر مسلم افراد کی ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود عیاشی پر سادگی کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام تو سادگی کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہی سادگی بتائی گئی ہے۔ کوئی بھی اچھی چیز ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ حکمران اور سرمایہ دار طبقہ سادگی اختیار کریں تو عوام پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ستم ظریف یہ ہے کہ ہمارے وطن پاکستان میں جتنے بھی حکمران آئے ان میں سے کسی نے بھی سادگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جیسے جیسے ملک آگے بڑھتا گیا ہمارے حکمرانوں کے انداز حکمرانی بھی سادگی کی بجائے نمود و نمائش اور تعیشات میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزراء کا جہاں سے گزر ہوتا ہے اس راستے پر کرفیو جیسا سما ہوتا ہے، سوائے پولیس کے نفری کی سرکاری گاڑیوں پروٹوکول افیسر کے کچھ نہیں ہوتا۔ حیرت اس بات پر ہے ان گاڑیوں میں بیٹھے ہوئوں کو باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا میں اور بھی سربراہان ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا اپنے شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں اس طرح نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک میں عوام خوشحال ہیں اور پاک وطن میں حکمرانوں اور ان وزراء کے عیاش ہونے کی وجہ سے عوام غربت کی آخری لکیر پر ہے۔ حالانکہ ہمارے حکمران تو
اس عمر ابن خطاب کے نام لیوے ہیں جن کے پاس بسا اوقات 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نماز میں دیر ہو گئی، آپ نے پیغام بھجوایا، میرے پاس اس وقت ایک ہی جوڑا ہے اور وہ سوکھ رہا ہے، کچھ دیر میں خشک ہو جائے گا تو پھر آ کر امامت کراؤں گا، کچھ دیر انتظار کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت عدل و انصاف کا بہترین قائم کرنے کے باوجود خوف خدا سے لڑتے رہتے اور کہتے اگر دریائے فرات کے کنارے سے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی، اور بسا اوقات سوز بھری آواز میں کہتے اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے گناہ بخش دیے گئے ہیں سوائے ایک شخص کے تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اگر آج کے ہمارے ارباب حال و کل کے عظیم مسلم حکمرانوں کے سنہرے اسلوب پر چل کر سادگی، غریب پروری، خدمت خلق اور ایمانداری کو اپنا شیوا بنا لیں تو یقیناً فلاح دورین حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شاید ان سے یہ توقع محال ہے، کیونکہ فرعونیت کا غرور اس وقت پاش پاش ہوتا ہے جب کوئی موسیٰ آئے، دیکھتے ہیں کب کسی موسیٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔